علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے چندن واڑی کا شیر۔ اس کے مصنف ہیں سید نواب علی۔ میں بھوپال میں نواب حمید اللہ خاں کا مہمان تھا۔ نواب افتخار علی نے مجھے کچھ دنوں کے لیے بھوپال بھیج دیا تھا، چونکہ نواب حمید اللہ خاں کچھ دنوں سے علیل تھے، جس کے باعث شکار کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ میں نواب حمید اللہ خاں کا دل بہلانے میں مصروف رہتا تھا۔ میرا زیادہ وقت انہی کے پاس گزرتا تھا۔ ایک دن نواب حمید اللہ خاں کو میں نے غیر معمولی طور پر بے چین پایا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے ان کی بے چینی کی وجہ معلوم کی تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، نواب علی، تم میری طبیعت سے واقف ہو۔ میں کسی انسان کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ کل چندن واڑی سے اطلاع آئی ہے کہ وہاں 2 شیروں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ فی الحال کسی انسان پر تو حملہ نہیں کیا، البتہ گائے بھینسوں کو ہلاک کرنے کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ جنگل میں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہوئے خوف کھاتے ہیں۔ میں اس لیے پریشان ہوں کہ کہیں یہ شیر آدم خور نہ بن جائے۔ میں نے یہ تفصیل سننے کے بعد نواب صاحب سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں چندن واڑی چلا جاتا ہوں۔ وہاں حالات کا جائزہ لینے کے بعد آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دوں گا۔ ممکن ہے کہ میں اس بستی کو ان شیروں سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ نواب صاحب نے اپنی علالت سے مجبور ہو کر مجھے چندن واڑی جانے کی اجازت دے دی اور میں دوسرے ہی دن روانہ ہو گیا۔ گرمی کا موسم تھا اور اس موسم میں چندن واڑی کے علاقے میں بہت چہل پہل رہتی ہے۔ راجستھان کی عورتیں شوخ رنگ کے کپڑے پہنے، ناک اور کانوں میں موٹی موٹی لونگیں لٹکائے، گلے میں موتیوں کے ہار پہنے ہر طرف آتی جاتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ لوگ سردی شروع ہوتی دوسرے مقامات پر منتقل ہو جاتے ہیں، چونکہ چندن واڑی میں بے حد برف باری ہوتی ہے اور آمد و رفت کے تمام راستے برف باری سے بند ہو جاتے ہیں۔ سرسبز وادی میں سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ادھر ادھر گھومنے والی عورتیں بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، لیکن میں جب وہاں پہنچا تو آبادی کے ہر شخص کو پریشان پایا۔ میں چونکہ اس سے قبل بھی چندن واڑی آیا تھا تو اس وقت سردی کا موسم تھا، پوری آبادی خالی پڑی تھی، چند مکانات آباد تھے۔ آبادی کے کچھ لوگ مجھ سے واقف تھے، اس لیے مجھے قیام کی کوئی پریشانی نہ تھی۔ میں جیسے ہی آبادی میں پہنچا میرا زوردار استقبال کیا گیا۔ ہر شخص کی یہ کوشش تھی کہ میں اس کے یہاں قیام کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ غریب لوگوں میں جو خلوص و محبت پائی جاتی ہے وہ رئیسوں میں نہیں ہوتی۔ میرے لیے ایک پختہ مکان خالی کر دیا گیا اور میرے لیے ایک مسلمان بڑائی کے یہاں کھانے پینے کا انتظام ہوا۔ چونکہ وہ لوگ پہلے سے مجھے جانتے تھے کہ میں غیر مسلموں کے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھاتا۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے شیروں کے متعلق معلومات حاصل کی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ سامنے والی پہاڑی کی ایک کھو میں 2 شیر کہیں سے آ کر رہنے لگے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ جانوروں پر حملہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بھاری سے بھاری بھینسے کو اس طرح اٹھا کر لے جاتے ہیں جس طرح چیونٹی اپنی جسامت سے زیادہ وزن کا دانہ منہ میں دبا کر چلتی ہے۔ اب تک یہ شیر تقریباً 40 جانوروں کو کھا چکے ہیں۔ اس دوران اگر کسی چرواہے نے اپنے جانوروں کو شیروں سے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس پر حملہ تو نہیں کیا، لیکن بے حد غصے میں آ کر چرواہے کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پورے حالات سننے کے بعد شکار کا پروگرام بنایا اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا لیٹا۔ دوسرے دن سرِ شام میں 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے کر اس پہاڑی پر پہنچ گیا اور چاروں طرف شکار کھیلنے کا موقع دیکھا۔ اس پہاڑی کے بالکل نیچے ایک بہت پرانا پیپل کا درخت تھا۔ میں نے اس درخت پر مچان بنانے کی ہدایت کی، لیکن اس وقت درخت پر مچان بنانے پر کوئی تیار نہ ہوا۔ ہر شخص ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ پیپل کا درخت ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس درخت کا ہمارے اوتار میں شمار ہوتا ہے۔
ہم ہر بدھ کو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ درخت کوئی 1000 برس پرانا ہے۔ آپ کو اگر ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ اس بدھ کی رات کو آبادی میں بیٹھ کر اس درخت کو دیکھیے گا۔ اس کا ہر پتا چراغ کی طرح روشن ہو جاتا ہے، اور جب اس کے پتے ہوا میں ہلتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آسمان سے ستارے اتر آئے ہوں۔ یہ سب اوتار کی نشانیاں ہیں۔ آپ نے اگر اس پر مچان بنائی تو اوتار ہم سب سے ناراض ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا آفت آ جائے۔ میں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی طرح مچان بنانے پر تیار نہ ہوئے۔ چونکہ یہ ان کے عقیدے کا معاملہ تھا، اس لیے مجبوراً مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس کے علاوہ پہاڑی کے قریب کوئی اور دوسرا درخت نہ تھا جس پر مچان بنائی جاتی۔ ہم لوگ آبادی میں لوٹ آئے، اور ایک بار پھر میں نے ان سے پیپل کے درخت پر مچان بنانے کی بات کی، لیکن اس پر میں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ اگر میں نے ان سے اب مزید بات کی تو لوگ جذباتی ہو جائیں گے۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اصل بات ٹال دی۔ اس کے بعد میں نے ایک شخص سے کہا کہ تم ایک بھینس کی قیمت طے کر کے اسے خرید لو۔ بھینس کی قیمت میں خود ادا کروں گا۔ میرے کہنے کے مطابق بھینس خرید لی گئی، اور دوسرے دن میں نے جنگل میں ایک درخت پر مچان بنوانے کے بعد شام ہوتی بھینس کو اس درخت کے ساتھ مضبوطی سے بندھوا دیا، اور میں خود مچان پر جا بیٹھا۔ اندھیری رات تھی۔ سنسان جنگل میں دور دور تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھنی جھاڑیوں میں جھینگر بول رہے تھے۔ بھینس سر جھکائے خاموش کھڑی تھی، اور میں مچان پر بڑے اطمینان سے بیٹھا پائپ پی رہا تھا۔ کبھی کبھی آبادی سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ جاتی، جن سے مجھے آبادی سے قربت کا احساس ہو جاتا۔ بھینس اسی طرح خاموشی سے سر جھکائے جگالی کر رہی تھی۔ میں نے پائپ پینے کے بعد اس کی راکھ نکالنے کے لیے آہستہ سے مچان کے ایک بانس پر مارا۔ ابھی میں اس کام سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ بھینس نے اچانک ایک طرف منہ کر کے زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے جلدی سے پائپ ایک طرف رکھ دیا اور رائفل اٹھا کر اس کا اچھی طرح جائزہ لیا، اور پھر بندوق کندھے سے لگا کر فائر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بھینس جس طرف منہ کر کے بول رہی تھی، میری نظریں بھی اسی طرف جمی ہوئی تھیں۔ چونکہ بھینس کے بولنے سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ شیر کہیں آس پاس آ گئے ہیں۔ اچانک اسی طرف کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ شروع ہو گئی۔ جھاڑیاں چونکہ بہت گھنی اور اونچی اونچی تھیں، اس لیے آنے والی چیز بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور میں بے چینی کے ساتھ شیروں کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ بے چینی کے عالم میں میری انگلی بار بار لبلبی پر جا رہی تھی۔ اس عالم میں کوئی 10 منٹ گزر گئے۔ جھاڑیوں کے زور زور سے ہلنے کی آواز میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور بھینس برابر اسی طرف دیکھ دیکھ کر بول رہی تھی۔ میں نے مجبور ہو کر رائفل پر بندھی ہوئی ٹارچ آن کر دی، چونکہ مجھے یقین تھا کہ ٹارچ کی روشنی میں اگر کچھ اور دکھائی نہیں دے گا تو بھی کم سے کم شیر کی آنکھیں ضرور چمک جائیں گی۔ لیکن میں نے جیسے ہی ٹارچ روشن کی، جھاڑیوں سے اچانک آواز آئی، بابو جی، ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، گولی مت چلا دینا۔ میں نے رائفل مچان پر رکھ دی اور ان لوگوں کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ ان لوگوں نے میرے قریب آ کر بتایا کہ ہم لوگ آپ کا کھانا لے کر آئے ہیں۔ مجھے یہ سن کر گھٹن تو ہوئی، لیکن ان کے خلوص کی وجہ سے مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں نے ان سے کھانا لے لیا اور انہیں واپس جانے کی ہدایت کر دی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے کھانا کھایا اور تھرموس سے چائے نکال کر پی، اور پھر ایک بار پائپ پینے میں مصروف ہو گیا۔ شاید اس رات میرا کھانا کھانا غضب ہو گیا۔ میں نے پائپ پینے کے بعد درخت کے تنے سے ٹیک لگائی اور بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کس وقت مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، اور صبح کو میری آنکھ اس وقت کھلی جب آبادی کے لوگ میرا انتظار کر کے مجھے دیکھنے کے لیے میرے پاس آ گئے، اور انہوں نے مجھے بیدار کرتے ہوئے بتایا کہ آپ رات میں سو گئے تھے اور شیر درخت سے بندھی ہوئی بھینس کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میں نے ان کی زبانی یہ بات سنی تو شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ واقعی مجھ پر نیند کا غلبہ اس طرح ہوا تھا کہ مجھے یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ شیر بھینس کو کس طرح اور کس وقت اٹھا کر لے گئے ہیں۔
میں مچان سے نیچے اتر کر ان لوگوں کے ساتھ آبادی میں واپس آ گیا اور ایک دوسری بھینس کے انتظام کی ہدایت کر دی۔ اس مرتبہ کوئی بیمار بھینس تو نہیں ملی، لیکن ایک موٹا تازہ بھینسا مل گیا جس کی قیمت میں نے ادا کر دی۔ بھینسے کو میں نے بھینس کی طرح درخت سے بندھوا دیا اور شام ہوتی میں نے آبادی کے سب لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہہ دیا کہ میں رات میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم میں سے کوئی شخص میرے لیے کھانا لے کر وہاں نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے چائے تھرموس میں بھروائی اور اپنا شکار کا تھیلا لے کر مچان پر جا بیٹھا۔ پہاڑی علاقے کی شام بڑی سہانی ہوتی ہے۔ ننھے منھے پرندوں کے غول درختوں پر بیٹھ کر اپنی اپنی بولیاں اس طرح بولتے ہیں جس طرح وہ مل کر پروردگار عالم کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہر طرف ہریالی اور شفق اپنے رنگ بکھیر دیتی ہے۔ ہر طرف ہریالی اور شفق کی سرخی نے مل کر ایک بہت ہی خوبصورت منظر بنا دیا تھا۔ میں اس منظر کو دیکھ کر اس میں بالکل کھو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ سورج اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا اور اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ میں نے چائے نکال کر پی اور اس کے بعد پائپ پینا شروع کر دیا۔ بھینسا بڑے سکون سے زمین پر بیٹھا جگالی کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ میں چونکہ دن میں کافی دیر سو لیا تھا، اس لیے مجھے اس بات کا بالکل خطرہ نہ تھا کہ مجھے رات میں نیند آ جائے گی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ نصف رات گزر گئی۔ خاموشی کا طلسم بدستور محیط تھا۔ اچانک بھینسے نے اپنی رسی توڑانے کی کوشش شروع کر دی۔ میں اس کی گھبراہٹ سے سمجھ گیا کہ شیر کہیں آس پاس آ چکے جن کی بو بھینسے تک پہنچ گئی ہے۔ بھینسا رسی توڑانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتی ہی اپنی رائفل سنبھال لی۔ اچانک ایک طرف کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ میں اس طرف مڑ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ شیر اسی جانب سے آئیں گے، لیکن میں اس وقت سکتے میں آ گیا جب میری پشت کی طرف سے شیر کے ہررانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ 2 نوجوان شیر اس علاقے میں آ گئے ہیں۔ اس خیال کے آتی میں نے سوچا کہ ایک شیر میرے سامنے اور دوسرا میری پشت کی طرف سے آ رہا ہے۔ میں ایک عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو کر رہ گیا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر ایک ہی وقت میں دونوں جانب سے شیروں نے حملہ کر دیا تو میں خود کو کیسے بچا سکوں گا۔ یہ وقت میرے لیے بے حد پریشانی کا باعث تھا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے پہلا فائر کس طرف کرنا چاہیے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ بھینسے نے اچانک رسی توڑا لی اور وہ میرے سامنے والی جھاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ جیسے ہی بھاگا، میری پشت کی طرف سے 2 انتہائی خوبصورت نوجوان شیر اس پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے اسے زمین پر گرا لیا۔ اس وقت شیروں کا اور میرا درمیانی فاصلہ کوئی 40 گز تھا، لیکن دونوں شیر اس طرح کھڑے تھے کہ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی نشانہ نہیں بنا سکتا تھا اور وہ میری طرف سے بالکل بے خبر بھینسے کو زخمی کر کے ہلاک کرنے میں مصروف تھے۔ شیر اس پر حملہ کرتے اور فوراً پیچھے ہٹ جاتے اور بھینسے کو تڑپتا دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خوش ہیں۔ کبھی کبھی وہ ایک دوسرے کو بھی دیکھ لیتے۔ مجھے بھینسے کی حالت دیکھ کر اس پر رحم آ رہا تھا، لیکن میں اسے کسی طرح بچا نہیں پا رہا تھا۔ میں بے چینی سے اس کا منتظر تھا کہ دونوں میں سے کوئی بھی شیر میری زد پر آ جائے، لیکن وہ اس قدر ہوشیاری سے بھینسے کو شکار کر رہے تھے کہ مجھے یہ شک گزرا کہ دونوں شیروں کو شاید میرے یہاں بیٹھے ہونے کی خبر ہے۔ دونوں شیر کافی دیر تک بھینسے کو مرتا دیکھ کر اس سے کھیلتے رہے اور میں بے چینی کے عالم میں مبتلا رہا۔ اندھیرے کے باعث وہ مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے، صرف ان کی پرچھائی یا سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ نہ جانے اس وقت مجھے کیا ہوا کہ میں نے رائفل پر بندھی ہوئی ٹارچ کا بٹن دبا دیا۔ ٹارچ کی روشنی پڑتی دونوں شیر مجھے صاف دکھائی دے گئے تھے اور میں نے ان میں سے ایک کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ فائر کی آواز بلند ہوتی دونوں شیر بھینسے کو چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ گئے اور میں تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے اپنی ناکامی پر اپنا سر پیٹ لیا۔
چونکہ میں نے اس یقین کے ساتھ فائر کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک شیر یقینی ہلاک کر لوں گا، لیکن میرا فائر خالی گیا اور شیر وہاں سے بھاگ گئے۔ میں صبح تک مچان پر بیٹھا ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ تمام رات آنکھوں میں کٹ گئی اور صبح کو تھکا ہارا آبادی میں واپس آ گیا اور کھانے سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ شام کو چائے پینے کے بعد گاؤں کے 6 افراد کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا جہاں مرا ہوا بھینسا پڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دن میں شیر بھینسے کو کھانے آئے تھے یا نہیں۔ مرے ہوئے بھینسے کے چاروں طرف چیل کوے جمع تھے جو اسے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے کووں اور چیلوں کو اڑا دیا اور آبادی سے ایک ترپال منگوا کر اس پر ڈال دی تاکہ مرا ہوا بھینسا پرندوں سے محفوظ ہو جائے۔ رات سے قبل ہی میں اپنی مچان پر جا بیٹھا۔ تمام رات شیروں کا انتظار کیا پر وہ نہ آئے۔ ان کے نہ آنے سے ان کی چالاکی کا اندازہ ہو رہا تھا اور میرا دل اندر ہی اندر کہہ رہا تھا کہ شاید اب میں ان شیروں کو کبھی نہ دیکھ سکوں گا۔ پوری رات چائے اور پائپ پی کر گزاری اور ناکامی کا بوجھ دماغ پر لیے آبادی میں واپس آ گیا۔ آبادی کے لوگ مجھ سے کوئی اچھی خبر سننے کے لیے بےتاب تھے، لیکن میرے پاس سوائے ناکامی کے اور کیا تھا؟ جب وہ لوگ میرے چاروں طرف جمع ہوئے تو میں نے انہیں بتایا کہ تمام رات انتظار کرنے کے باوجود شیر واپس نہیں آئے۔ یہ سن کر سب کے چہرے اتر گئے اور میں اپنی قیام گاہ پر آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں نے حالات سے مجبور ہو کر نواب حمید اللہ خان کو خط کے ذریعے واقعات سے مطلع کر دیا اور پھر ان کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ہفتے بعد نواب حمید اللہ خان چندن واڑی پہنچ گئے۔ انہوں نے میرے ساتھ جنگل کا اچھی طرح جائزہ لیا اور مجھے ہدایت کی کہ بھینس یا بھینسے کے بجائے ایک بکرے کا انتظام کیا جائے اور اسے سرِ شام ہی مچان کے نیچے بندھوا دیا جائے۔ میں نے ہدایت کے مطابق بکرا مچان کے نیچے بندھوا دیا اور اندھیرا ہونے سے قبل ہم مچان پر جا بیٹھے۔ سورج غروب ہوتی بکرے نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ بکرے کی آواز پورے جنگل میں گونجنے لگی۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے کہ بکرے نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ اس کے اس طرح اچانک خاموش ہو جانے سے نواب صاحب نے مجھے اشارے سے ہدایت کی کہ فائر کرنے کی پوری تیاری کر لی جائے۔ میں نے رائفل کندھے سے لگا کر جلدی جلدی اس کی چیکنگ شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد ہی سامنے کی جھاڑی زور زور سے ہلنے لگی۔ نواب صاحب نے اپنا منہ میرے بالکل قریب کر کے آہستہ سے کہا، نواب علی، اگر اس وقت دونوں شیر ایک ساتھ جھاڑی سے باہر آئیں تو تم بائیں جانب کے شیر پر فائر کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں فائر ایک ہی شیر پر ہو جائے۔ ہم لوگ سانس روکے ہوئے شیروں کے برآمد ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ اتفاق سے اس دوران میری نظر بکرے پر چلی گئی اور میں یہ دیکھ کر سکتے میں آ گیا کہ دونوں شیر ذرا فاصلے پر کھڑے بکرے کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ چاند کی روشنی میں وہ بالکل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں نواب صاحب کو اس طرف متوجہ کیا جو ہلتی ہوئی جھاڑیوں پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ نواب صاحب نے جیسے ہی شیروں کو دیکھا، انہوں نے آہستہ سے لیفٹ کہا اور فائر کر دیا۔ پتہ نہیں کہ مجھ سے کون سی طاقت نے فائر کرا دیا۔ 2 فائر ایک ساتھ ہوئے اور دونوں شیر گولی کھا کر زمین پر تڑپنے لگے۔ نواب صاحب نے چند سیکنڈ انتظار کیا اور ایک فائر اور کر دیا۔ دونوں شیر ایک جھٹکے کے ساتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ فائروں کی آواز سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ فائر کی آواز بلند ہوتی سامنے کی جھاڑی سے ایک انتہائی خوفناک بھینسا برآمد ہوا اور ایک جانب پوری طاقت سے دوڑتا ہوا بھاگ گیا۔ صبح تک ہم لوگ مچان پر بیٹھے شیروں کو ہلاک کرنے کی خوشی مناتے رہے۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہم مچان سے نیچے اتر آئے اور آبادی میں جا کر شیروں کو ہلاک کرنے کی خبر سنائی اور وہاں سے شیروں کو اٹھوا کر جیپ میں رکھوا کر بھوپال کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے کالی آندھی۔ راوی ہیں سید نواب علی۔ تحریر ہے قمر نقوی امروہوی۔ سن 1984۔
اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔